انسان دین پڑھنے کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا فیض جاری ہو تو اتنی دیر تک اس کا فیض جاری نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل سے اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کی عزت اور احترام نہ کرے۔ ہم نے بڑے بڑے طلباء دیکھے اپنے ساتھیوں میں بھی اور اپنے شاگردوں میں بھی، بڑے ذہین، بڑے لائق، ان کے اندر ادب نہیں تھا، احترام نہیں تھا، غرور تکبر تھا، اللہ نے ان سے کام نہیں لیا۔ کہتے ہیں نا، جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے اس کو پھل لگتا ہے، اور بلندی پر جانے کے لیے جھکے گا تو وہ بلندی پر پہنچے گا، اگر جھکے گا اکڑ کر جو ہے اوپر نہیں جا سکتا۔ اوپر چڑھنے کے لیے، پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ تو اندر عاجزی اور انکساری ہو اور دل سے اساتذہ کا احترام کرے۔ اگر دل سے اساتذہ کا احترام نہیں کرے گا نا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے استاد قاری احمد صاحب تو دل سے اساتذہ کا احترام کیا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن سے میں نے استفادہ کیا ہے، میں ان کی اولاد کا بھی غلام ہوں، ان کی اولاد کا بھی غلام ہوں۔ اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے۔ جس استاد کا اگر احترام نہیں بندے کے دل میں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ احترام بہت ضروری ہے، اور جنہوں نے احترام کیا ان کا فیض جاری ہوا ہے۔ تو یہ استاد کا تھوڑا سا دل دکھانا بھی ہے نا، یہ بھی آدمی کی نا علم حاصل نہ کرنے کا باعث بن جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ علم میں برکت اس وقت ہوتی جب دل سے استاد کا احترام کیا جائے۔ اور میں اپنی بات ایک بتاتا ہوں۔ میرے شیخ حضرت قاری احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مدرسے میں امتحان کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ تو میرے ایک دوست سے فوت ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مشہور حافظ فیاض احمد صاحب۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جو بھی علماء قراء آئیں تو میرے گھر میں کھانا کھائیں۔ اور پہلے استاد جی تشریف جب لائے تو ناشتہ کیا، اس کے بعد حضرت نے امتحان شروع کر دیا۔ تو 11 ساڑھے 11 ہوئے تو حافظ فیاض صاحب کا پیغام آیا کہ جی وہ کھانا تیار ہو گیا۔ تو لڑکا اندر امتحان دے رہا تھا، میں نے انتظار کیا لڑکا باہر آ جائے، میں جاؤں گا گھبرا جائے گا، تو میں اگر لڑکا باہر آئے پھر میں جاتا ہوں۔ لڑکا باہر آیا امتحان دے کے، میں اندر گیا، میں نے کہا حضرت وہ حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ کھانا تیار ہو گیا۔ تو کہتے یار ابھی تو امتحان بہت باقی ہے اور ابھی کھانا ناشتہ کر لیں گے تو لڑکا بھیجیے، اس کو نمٹائے امتحان کو۔ ادب احترام 12 میں لڑکے کو بھیج دیا۔ حافظ صاحب کا پھر پیغام آیا کہ جی کھانا جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو وہ پھر آئے۔ جب لڑکا باہر آیا میں پھر ادھر گیا، میں نے کہا حضرت حافظ صاحب کا پیغام آیا کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو مجھے فرمایا کہ لگتا ہے تجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا حضرت مجھے نہیں، حافظ صاحب کا پیغام نہیں، لڑکا بھیج دے۔ میں نے پھر لڑکا بھیج دیا۔ لڑکا اندر گیا، حافظ صاحب کا پھر پیغام آیا کہ میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ اچھا، وہ لڑکا باہر آیا، میں نے کہا حضرت حافظ صاحب کا یہ پیغام آیا کہ کہتے ہیں کھانا لگا دیا ہے۔ کہ فرمانا کہ چلو نکلتے ہیں۔ جب وہ اٹھے باہر آئے تو ان کا جو جوتا تھا نا وہ اس طرح تھا کہ جوتا ڈال کے پھر اس طرح کر اس کو بند کرتے تھے، تو انہوں نے جوتا پورا نہیں پہنا، اس طرح اس کو نیچے دبا دیا، چل پڑے۔ لڑکے صاحب ادھر لڑکے جو شاگرد تھے میرے وہ دیکھ رہے تھے ادھر۔ سڑک کے درمیان میں ان کے آگے بیٹھ گیا، بالکل آگے بیٹھ کر میں نے ان کا جوتا سیدھا کیا، پہنایا، لگایا، اس طرح کر کے تو پھر جو ہے نا وہ چلے گئے گھر، کھانا شانا کھایا۔ اس وقت کے بعد میں نے دیکھا تقریباً 50 لڑکوں نے اسی جگہ پر میرا جوتا سیدھا کیا۔ آسان ہوئی ہے، نماز کے لیے مسجد جانا ہے، ایسے جوتا ایسے پہن کے نکلا، پوری طرح نہیں پہنا، اسی جگہ لڑکوں نے وہاں کھڑے میرا جوتا بھی سیدھا کرایا۔ یہ دل سے احترام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ اس طرح ادب کرنے سے اللہ دنیا میں بھی اجر دے دیتے ہیں۔